رسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گنبد خضرا کے مکین، ہم سب کے ایمان کی جان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شعبان کا مہینہ بالکل آخری دہانے پر ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلد ماہ رمضان کی مکمل بہاریں ہمارے نگاہوں کے سامنے آنے والی ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج سرکار کی اطاعت اور چاند دیکھنے کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اس تعلق سے آپ کو خطاب کروں۔ چونکہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ بھی سرکار کی اطاعت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ سرکار کی اطاعت کے لیے بھی فرمایا، اور مذہب اسلام کے جو علماء ربانیین ہیں، امر والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور وہ علماء جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ایسے علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہی ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی اطاعت کے بغیر آپ کسی عبادت کے قریب تک نہیں جا سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ سرکار کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو اس وقت تک اس عبادت کا کوئی شعور نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے۔ ہم اس ترقی یافتہ دور میں ٹیلی ویژن پر ایمان رکھتے ہیں، الیاذ باللہ، خبر پر، ریڈیو پر، ہے نا، اور اخبارات پر، یہ سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سرکار نے ہم اور آپ کو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کن باتوں کی تعلیم دی، ہم ان باتوں کا چندہ خیال نہیں رکھتے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ایک باریک امر ہے، ایک باریک معاملہ ہے جس کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ بھائی، نمازوں میں سرکار کی کتنی سنتیں ہیں، وضو میں، غسل میں سرکار کی کتنی سنتیں ہیں، ہمارا آپ کا ان باتوں پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پکا سچا عامل بنائے۔ دیکھیں، میں پہلے آپ کو سرکار کی سنت نمازوں کے تعلق سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آخر میں 10-15 منٹ چاند کے تعلق سے کیا احادیث ہیں، کیا فرامین مصطفیٰ پاک ہیں، ان کو سنانے کا شرف حاصل کروں گا۔ کہ اس ترقی یافتہ دور میں لوگ مشکل سے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور جب مسجد کا رخ کرتے ہیں تو مشکل سے فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں، فرض نمازوں کے بعد کی سنتوں کا لوگ خیال نہیں کرتے، حالانکہ وہ سرکار کا طریقہ رہا ہے، ہمارے حضور کا وہ طریقہ رہا ہے۔ ایک فالوور اپنے آئیڈیل کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کیسا فالوور ہے؟ وہ اس کا مطلب وہ پرفیکٹ فالوور نہیں ہے۔ وہ پرفیکٹ فالوور وہ ہوتا ہے جو اپنے آئیڈیل کی ہر چیز کی نقل کرتا ہے، ہر چیز کو کاپی کرتا ہے،
نماز جو خاص عبادت ہے، ان نمازوں میں اگر کچھ رکعتیں سرکار کی سنت میں شامل ہوتی ہیں تو امت محمدیہ میں شامل ہونے کی بنیاد پر ہر آدمی کے لیے یہ ایک عشقیہ لازمی بات ہے کہ وہ آدمی ان باتوں کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ پھر سرکار کی خاص مہربانی یہ ہے کہ جن نمازوں کو سرکار نے پڑھا فرض نمازوں کے علاوہ، ان نمازوں میں کیا رحمتیں کیا برکتیں ہیں، سرکار نے ان نمازوں کی رحمتوں برکتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ہمارا آپ کو ابھارا ہے کہ پڑھو، نماز پڑھو، کہ ان نمازوں میں یہ عبادات، ان عبادات میں یہ فضائل ہیں، اس طرح کے ثواب ہیں، اس طرح کی نیکیاں ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ سرکار نے ایسا کیا ہم کو کرنا ہے، اتنا کافی ہے نا، لیکن سرکار کی مہربانی دیکھیے کہ سرکار اس کام کو کرنے کے بعد اس کے ثواب کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی مہربانی ہے۔ آئیے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لآتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد کی حدیث ہے یہ، اور حدیث نمبر 2963 ہے، اور باب التواضع میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے سرکار سے فرمایا، سرکار نے ابو ہریرہ سے فرمایا، پھر ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو فرمایا، ان کے شاگرد نے ان کے شاگرد کو، یہاں تک کہ پھر میرے استاد نے مجھ کو، اور میں نے آپ کو۔ سبحان اللہ، سرکار سے ہوتے ہوئے حدیث یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، کسی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا یہ اللہ کے مقابلے میں آنے کی طرح ہے۔ کوئی بندہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ سکے؟ اللہ کی تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے تو سپر پاور ملک جل جاتا ہے، نہیں صاحب؟ تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے، جو ملک اپنی طاقت پر گھمنڈ کرے، غرور کرے، تکبر کرے، اللہ آگ بھیج کے خاکستر کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اگر ہو جائے تو کون ہے جو اللہ کے مقابل میں آئے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ جو حاصل ہوتا ہے وہ فرض نماز سے، اور نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو بھی پناہ عطا کر دوں گا۔ تو یہ نوافل کا معنی ہوتا ہے زائد نمازیں جو فرض ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں وہ سب نوافل ہیں۔ نوافل کے کیٹیگری میں سنت کے جتنی نمازیں ہیں، سنت موقدہ ہوں، سنت غیر موقدہ ہوں، سب نوافل کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ تو سنت نمازوں کے ذریعہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب اس صحیح بخاری کی حدیث نے ہم اور آپ کو یہ شہ دے دیا، ہم اور آپ کو اپہار دیا کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو فرض نماز بھی پڑھو، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت نمازوں کو بھی، نفل نمازوں کو بھی پڑھو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو نوافل نماز کا یہ فیضان ہے
سنت نمازوں کا، زوائد نمازوں کا یہ فیضان ہے کہ ان نمازوں سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر تو کہیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث سناتا ہوں، ان ام حبیبہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ سنتا عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر صلاۃ الغداۃ۔ یہ جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، سنن نسائی کی بھی یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ہم سب مومنوں کی ماں ہے، نبی پاک کی جوزائے محترمہ ہیں، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر فرض کے علاوہ تطوع یعنی نفل نماز، ایکسٹرا نماز کل 12 رکعتیں پڑھے، کتنی پر ڈے 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو یہ جنت میں مکان بنانے کا وعدہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جائے گی ان نماز کو پڑھنوں پر ہے، ان کو پڑھیں گے تو یہ جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ اب وہ 12 رکعت کب پڑھنا ہے؟ 4 ظہر سے پہلے۔ کیا بولیے؟ 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد۔ تو 6 رکعت یہاں ان نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو علماء اکرام سنت موقدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ موقدہ کا معنی ہوتا ہے ضروری، سنت موقدہ تاکید والی سنت، کہ سرکار نے ان نمازوں کو تاکید سے خود پڑھا ہے۔ بس بات کافی ہو گئی کہ سرکار نے جب تاکید سے پڑھا ہے تو سرکار کے غلام کیا اس کو تاکید سے چھوڑ دیں گے؟ نہ، وہ بھی تاکید سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کو بولتے سنت موقدہ۔ تو ان 12 رکعت نمازوں کا جو ذکر ہے یہ سنت موقدہ ہے، 4 ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے، ظہر کا مطلب ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت جو فرض ہے، اور 2 ظہر کی نماز کے بعد، اور 2 مغرب کی نماز کے بعد۔ بیچ میں عصر کی نماز تھی، عصر کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی سنت، وہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ بھلے غیر موقدہ ہے لیکن ایک آدمی کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ غیر موقدہ کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار اس نماز کو کنٹینیو نہیں پڑھے ہیں، کبھی کبھی پڑھے ہیں۔ ہم تو بھائی کنٹینیو اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، سرکار اس کو کبھی کبھی پڑھے ہیں۔ تو ہم جب سرکار کے غلام ہیں تو ہم کو تو چاہیے کہ کبھی کبھی اس کو پڑھیں۔ ہم اس کو کبھی کبھی، کیا بھائی کبھی نہیں پڑھتے، اس کو پڑھنا چاہیے جی۔ اور 2 عشاء کی نماز کے بعد، 2 عشاء کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت کیا بولیے سنت غیر موقدہ ہے۔ عشاء سے پہلے بھی سرکار کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے اور ہم اس کو کبھی نہیں پڑھا کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وتر سے پہلے، وہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا ہوا، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اور 2 فجر کی نماز سے پہلے، 2 فجر کی نماز سے پہلے، یہ مجموعی طور پر 12 رکعتیں نماز ہوئی پر ڈے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ان 12 رکعت نماز کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے لیے میں جنت میں ایک مکان بنا دوں گا۔ اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ جنت میں ہمارے نام کا مکان ہوگا ہم جہنم جائیں گے، نہیں صاحب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ان کے نام کا مکان جنت میں ہوگا۔ تو میدان قیامت میں جب فیصلے ہوں گے تو فیصلے کے بعد وہ بندہ جنت میں اسی مکان میں جا کے رہے گا۔
تو یہ جن نمازوں کو ہم چھوڑ کر کے باہر بھاگ جایا کرتے ہیں، ان نمازوں کی بنیاد پر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بندہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ان کے نام پر جنت میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اب بتائیے کہ ان نمازوں میں کتنے فوائد ہیں کہ جن نمازوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، اگر ہم سنت نمازوں کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیں تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں، کفر ہو جائے گا، کیا ہے چھوڑو، کیا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یعنی بالکل ایک دم معمولی چیز اگر اس طرح گمان کریں تو ہمارا ایمان ہاتھ سے نکل ہی جائے گا، ایسا کبھی نہیں۔ سرکار کی سنتوں پر عمل بہت ضروری چیز ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث ہے۔ اس کے عربی الفاظ سناتا ہوں جو سرکار کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ بولے۔ ہاں، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربع قبل الظہر ورکعۃ بعد الظہر ورکعۃ بعد المغرب ورکعۃ بعد العشاء ورکعۃ قبل الفجر۔ جو حدیث پہلے کی ہے وہی حدیث یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، پابندی کے ساتھ ادا کرے، اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوگا۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، یہ مشکات المصابیح جو یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس میں یہ حدیث ہے اور صفحہ 104 میں یہ حدیث ہے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبار النجوم من رکعتان قبل الفجر و ادبار السجود الرکعتان بعد المغرب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبار نجوم مطلب فجر کے پہلے 2 رکعتیں ہیں، اور ادبار سجود یعنی مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ خاص کر کے فجر اور مغرب کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں آدمی پر نیند کا غلبہ رہتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نا ذرا لیٹ کر کے آنے کی بنیاد پر فجر کی 2 رکعت سنت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور مغرب میں جو ہے اگر آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں راستے میں مچھلی مل گئی، جلدی گھر جانا ہے، مارکیٹنگ کرتے ہیں، جلدی گھر پہنچنا ہے، تو دنیوی ضروریات مغرب کے وقت بہت رہتی ہیں، جس کی بنیاد پر بس مغرب کی 3 رکعت میں شرکت ہوتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت کو چھوڑ کر کے لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ان 2 وقتوں کو خاص کر کے حدیث میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان 2 وقتوں کی سنتوں کو زیادہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس لیے میرے آقا نے مغرب اور فجر کا ذکر فرمایا اس حدیث پاک میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی وقتوں میں سنت نماز ہے ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے حساب سے جو لوگ جن نمازوں کو اہمیت کم دیا کرتے تو سرکار ان وقتوں کو زیادہ شمار کیا کرتے ہیں، اسی حساب سے 2 وقتوں کا اس حدیث پاک میں ذکر ہوا ہے۔ اب آئیے ان 2 وقتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز کا کیا اس میں فائدے ہیں، سرکار حدیث پاک میں فرماتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں، نسائی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں، یہ فرض والی نہیں، سنت والی، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، دنیا و ما فیہا، اس کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے آپ کو فجر کی 2 رکعت کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دنیا و ما فیہا، دنیا سمپل ہے، پوری دنیا، پوری دنیا۔ بھائی ہم اس دنیا میں ایک شہر ہے بنگلور، ہے نا،
بنگلور شہر کے کسی بھی ایریا میں 30-40 سائڈ کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے، نہیں لگا دیتے صاحب؟ کتنے لوگ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اس سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن حدیث کہتی ہے نہیں، ایک سائڈ نہیں صاحب، پوری دنیا۔ سبحان اللہ بھائی، وما فیہا، وما فیہا کا مطلب دنیا کہتے ہیں زمین کو، ہے نا، سپاٹ زمین ہے، یہ دنیا ہے۔ وما فیہا، اور اس زمین پر جو کچھ ہیں، کمپنیز ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، ہیرے جواہر، سونے چاندی، انسان، جانور، پیڑ پودے جتنے بھی ہیں، پہاڑ، فلائٹس، ٹرینز، بسز، جتنے بھی چیزیں ہیں، وما فیہا، اس کا مطلب کہ دنیا بھی اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھے نہیں کہ اس نماز نے اور آپ کو کتنا بڑا پراپرٹی والا بنا دیا، کہ دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ سبحان اللہ بولے بھائی، فجر کی 2 رکعت سنت۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ۔ سنت سنت ہے، سنت واجب کے برابر نہیں، واجب فرض کے برابر نہیں۔ واجب فرض فرسٹ پوزیشن میں ہے، سیکنڈ پوزیشن میں واجب ہے، اور تھرڈ پوزیشن میں سنت ہے۔ جماعت واجب ہے۔ اب ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت واجب۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، 4 رکعت سنت موقدہ۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تب آپ آئے ہوئے ہیں، تب آپ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیونکہ 2 راستہ ہے، ایک آپ سنت نہیں پڑھے ہیں، ہے نا، اور ایک ادھر جماعت ہے، تو جائیں گے کدھر؟ تو آپ کو جماعت میں آنا ہوگا، کیونکہ جماعت واجب ہے صاحب، جماعت واجب میں آنا ہوگا، سنت بعد میں آپ پڑھ لیں گے۔ لیکن یہی سچویشن اگر فجر کی نماز میں ہو، میں فجر کی 2 رکعت کی اہمیت بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، یہی سچویشن اگر، یہی پوزیشن اگر فجر کی نماز میں ہو، آپ آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت میں شرکت واجب، اور فجر کی 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ۔ اب یہ کیا کرنا ہے؟ ظہر میں فتویٰ یہ ہوا کہ آپ جماعت میں جائیں گے، لیکن فجر میں فتویٰ یہ کہ جماعت میں آپ نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو ٹائم دیا جائے گا، یہ اتھارٹی آپ کے لیے ہے، اختیار آپ کے لیے ہے، آپ تھنکنگ کریں گے، فکر کریں گے کہ بھائی یہ فرسٹ رکعت ہے یا سیکنڈ ہے۔ سیکنڈ رکعت ہے تو کس پوزیشن میں امام صاحب ہے؟ آخری رکعت میں کہاں ہے؟ کیا میں سنت 2 رکعت پڑھ کر کے امام کو جوائن کر لوں گا؟ اگر آپ اس میں کنفیڈنس ہیں، آپ کو ہے کنفیڈنس کہ ہاں میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام کو جوائن کر لوں گا، بھلے وہ آخری پوزیشن میں کیوں نہ ہو، سلام پھیرنے سے پہلے جو آخری قاعدہ ہے، اگر وہاں تک جماعت جوائن کر سکتے ہیں آپ آئیڈیا کر لیں، تو پھر آپ کے لیے فتویٰ یہ ہوگا کہ آپ پہلے سنت پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، پہلے آپ سنت فجر پڑھیں گے۔ ہاں اگر آپ کو یہ گیس ہو کہ نہیں میں اگر سنت پڑھتا ہوں تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر حکم یہ ہے کہ نہیں، اب سنت نہیں پڑھنا ہے، آپ کو جماعت میں شرکت کرنا ہے۔ تو فجر کی سنتوں کا اتنا بڑا اہتمام، سبحان اللہ، کیوں اہتمام نہ ہو؟ کیونکہ اس سنت پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے گا کہ دنیا کی ساری چیزوں کے مالک اگر کوئی ایک طرف ہو اور آپ نے وہ 2 سنت کو پڑھ لیا ہے، اللہ فرماتا ہے آپ بہتر ہو۔ ایک طرف کوئی آدمی ہو جو پوری دنیا کا مالک ہو، ہے نا، اور ایک طرف ایک آدمی ہے جو سنت فجر کو اس نے پڑھ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون بیسٹ ہے؟ تو جس نے فجر کی 2 سنت کو پڑھ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بیسٹ ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کا مالک وہ بہتر نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا وقار، اتنا بڑا مقام کون دیتی ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت۔ سبحان اللہ بولے بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری عمر
آپ نے جو رات میں لمبا لمبا قیام فرمایا، نوافل میں راتیں گزاری، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں پھول جایا کرتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے سرکار۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رات بھر سرکار عبادت میں لگے رہتے تھے، آخری پہر میں جب صبح صادق طلوع ہونے والی ہو، ایسے موقع پر سرکار بسترے پہ آتے اور تھوڑی دیر آپ لیٹتے، تھوڑی دیر آپ لیٹتے، کھراٹے کی نیند نہیں، تھوڑی دیر خالی کروٹ بدلنے کے لیے آپ بسترے میں آتے۔ اما عائشہ بخاری کی حدیث سے فرماتی ہے پھر سرکار چونک کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بلال اذان دیتے اور جلدی جلدی وضو فرما کر سرکار جو ہے نا فجر کی 2 رکعت سے پہلے ہلکی 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے بولیے؟ اس میں مزے کی بات یہ ہے، علمی نقطہ صحیح بخاری میں یہی ہے، خفیفتان، اس کا معنی ہوتا ہے فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے اس سے پہلے جو سرکار نماز پڑھتے 2 رکعت، وہ نماز ہلکی ہوتی تھی۔ کیا بولیے؟ وہ نماز ہلکی ہوتی تھی، لمبی قرات نہیں فرماتے تھے، ہلکی۔ میں جب اس میں غور کیا تو میرا ایمان روشن ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ سرکار فجر سے پہلے 2 رکعت کو ہلکی کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ ان 2 رکعت سے پہلے رات بھر جو نمازیں پڑھے 8 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنے بولیے؟ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے سرکار تہجد کی، صحیح بخاری میں ہے۔ اور اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ 8 اور 3 11 رکعت ہے، تو 11 رکعتوں میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ اچھا، جب بات آئی تو میں آپ کو سناتا ہوں، مسلمانوں میں جو مسلمان نمازوں کے تعلق سے اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ رات میں اس کی نیند پر اس کو کنٹرول ہے کہ وہ کبھی بھی جاگ سکتا ہے، اور وہ آدمی پڑھتا ہے تہجد، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز وہ جماعت سے پڑھ لے، لیکن وتر کو وہ نہ پڑھے۔ وتر جو واجب ہے 3 رکعت، وہ وتر کو نہ پڑھے، وتر کو وہ ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے۔ جب رات میں اٹھے گا تہجد کے لیے تو تہجد نماز کس طرح مشروع ہے؟ تو شریعت میں تہجد نماز 2 رکعت کر کے ہے۔ کتنے رکعت کر کے ہے؟ ہاں، 4 رکعت کر کے نہیں ہے، 2 رکعت کر کے ہے۔ 4 سلام میں 8 رکعت نماز ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 8 رکعت ہے۔ اب سنیں اس کی کیا وجہ ہے بھائی کہ وتر کو ڈیلے کر دینا ہے، اور سرکار نے اس پر عمل فرمایا ہے کہ سرکار 8 رکعت پڑھتے تھے، آخر میں 3 رکعت جوائن کرتے تھے، تو مکمل نماز 11 ہوتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آئیے اس کی وجہ بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ وتر ہے، بے جوڑ ہے، اور اللہ بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سرکار 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد کے لیے، اور 3 رکعت واجب کو آپ جو ڈیلے کرتے تھے، تو 8 رکعت کے ساتھ ساتھ پیچھے سے ان 3 رکعت کو جوائن کرتے تھے، تو کتنی ہوتی تھی؟ 11۔ اور 11 کتنا ہے؟ بے جوڑ ہے۔ سبحان اللہ بھائی، 11 کیا ہے؟ بے جوڑ ہے نا، تو 1 رکعت زیادہ ہونے کی وجہ سے بے جوڑ۔ اب یہ مکمل 11 رکعت نماز اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو محبوب ہو گئی، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ بے جوڑ ہے، اور اللہ بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے، اس لیے سرکار اس طرح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ اب بتائیے سرکار کا عمل ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سرکار کے عمل کو ہم فالو کریں، سرکار جیسا کرے ہم ویسا کریں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق ملا نا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ہاں، جن کو پھر یاد رہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کو نیند پر کنٹرول ہے کہ وہ رات کے 3 بجے 4 بجے وہ جاگ جائیں گے، ہے نا، ان کی ایک کنٹینیو عادت ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وتر کو ڈیلے کرے گا۔
اور جن کو نیند پر کنٹرول نہیں ہے تو ان کے لیے حکم یہ کہ وہ وتر پڑھ کے سوئے گا، پھر بعد میں جب آنکھ کھلے گی تو وہ پڑھے تہجد، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی نیند پر کیا ہو، کنٹرول ہو۔ ہاں اب آئیے، میں حدیث سنا رہا تھا، تو یہ حدیث جو ابھی سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، الترغیب و ترہیب میں، اور کئی اور کتاب میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہا، قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعۃ الفجر۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جتنی محافظت فرماتے، ان کی جتنی محافظت فرماتے کسی اور نفل نماز کی نہیں کرتے۔ کن کی؟ فجر کی 2 رکعت کی، سبحان اللہ، فجر کی 2 رکعت کی، فجر کی 2 رکعت کی سرکار بے حد محافظت فرماتے تھے۔ یعنی تہجد پڑھ لینے کے بعد آخری پہر میں بسترے پہ تھوڑی دیر لیٹتے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں پھر جلدی سے آپ بیدار ہوتے، جلدی جلدی وضو کر کے آپ فجر کی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے۔ ہلکی پڑھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر امام جماعت کھڑی کر چکا ہے نا، اور آپ اس نماز کو ہلکی پڑھ کر کے، سبحانہ بولے بھائی، کبھی پھر ایسا آپ کے دل میں یہ شک نہ ہو کہ صاحب میں جماعت پانے کی لالچ میں آج فجر کی نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیا، جلدی جلدی پڑھ لیا، تو آپ کے دل میں شک شبہ ہوگا نا۔ اس لیے سرکار اسٹارٹنگ ہی میں، سبحانہ بولے بھائی، سرکار شروع ہی میں اس نماز کو ہلکی پڑھ دیے ہیں، ہلکی پڑھ دیے ہیں، تاکہ جماعت جوائن کرنے کے چکر میں آپ کی نماز جب ہلکی ہو جائے تو آپ کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک پیدا نہ ہو، سبحان اللہ بولے بھائی۔ اس لیے سرکار اس نماز کو ہمیشہ ہلکی پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت کو، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ کتنی پیاری بات ہو گئی نا کہ جماعت جوائن کرنے کے لیے ہم بھی کبھی کبھی اگر ہلکی کر دیں تو ہمارے دل میں یہ شک نہ ہو کہ آج فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت صحیح سے پڑھ نہ سکا۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے صحیح سے پڑھ لیا ہے اور سرکار کے طریقے پر عمل کر لیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار اس نماز کو ہمیشہ کنٹینیو فجر کی 2 رکعت سنت کو ہلکی ہی پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہلکی ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث پاک ترغیب و ترہیب کی ہے، روی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل یا رسول اللہ دلنی علی عمل ینفعنی اللہ بہ قال علیک برکعۃ الفجر فإن فیہا فضیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، مراد ہے یہاں ایک صحابی نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے۔ اس حدیث پاک سے ہم کو اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ کسی عالم کے پاس نفع والا عمل پوچھنے کے لیے جانا یہ صحابی کی سنت ہے، سبحان اللہ، ہے نا، کسی صحابی کی سنت ہے۔ اب ہم میں سے کوئی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں کس کے لیے؟ دکان کے نفع کے لیے، مکان کے نفع کے لیے، تجارت کے نفع کے لیے، ایمان، اقام، دین اور آخرت کے نفع کے لیے کوئی بھی آدمی کسی عالم کے پاس نہیں جاتا۔ آج تک میں بھی تقریباً 34-35 سال کا ہو گیا، میں نے آج تک کسی ایسے آدمی سے آج تک فیس نہیں کیا جو مجھ سے آ کے یہ کہا ہو مولانا آپ ایسی ایسی حدیثیں سناتے ہو، کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں لے کے جائے۔ آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہے تو بھائی وہی دنیا والا ہی، مولانا کوئی ایسی دعا بتا دو جو میری دنیا سنور جائے، میرا دین سنور جائے، آج تک نہیں ملا مجھے کوئی۔
7-8 साल से मैं यहाँ खिताब कर रहा हूं, नहीं मिला साहब, है ना। इसी को बोलते हैं सहाबा के तरीके से दूर हो जाना। ये तरीके सहाबी है। वो आते हैं सरकार से पूछते हैं, सरकार कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे उससे नफा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे उससे नफा दे। तो मेरे आका समझ गए कि ये दुनिया के लिए नहीं आया, दीन के लिए आया है। तो सरकार ने फरमाया फजर की 2 रकअतों को लाजिम कर लो। सुभान अल्लाह बोले, फजर की 2 रकअतों को लाजिम कर लो कि उनमें बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, उनमें बड़ी फजीलत है। फजर की 2 रकअत को लाजिम कर लो, फिक्स कर लो, उनमें बड़ी फजीलत है ना। सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं अमल का सवाल, तो सरकार दुनिया पाने वाला अमल नहीं बताते हैं, जन्नत पाने वाला अमल बताते हैं। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि कभी भी आप सवाल करो तो दुनिया का बाद में पहले दीन का। ये जो दुआ है ना कुरान पाक में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इस आयत पाक का बैकग्राउंड क्या है? इस आयत पाक का पस मंजर क्या है? चूंकि जो लोग इस्लाम लेके आए थे उनका पास्ट, उनकी माजी क्या थी सब जानते हैं। दुनियादार, दुनियादारी, तिजारत, माल, कसब, बस ये सब था ना, जिसकी बुनियाद पर अक्सर लोग खाली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में हसना अता फरमा, हसना अता फरमा। तो जो लोग दुनिया मांगते हैं ना, रब उसे पसंद नहीं करता है। तो स्टार्टिंग इस्लाम में यही हालत थी, सब लोग खाली दुनिया ही मांगते थे, हालात ये थे। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को यह आयत अता किया, है हबीब इनको बताए आप कि हमेशा दुनिया ही मांगते नहीं, बल्कि एक और चीज ज्वाइन करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सुभान अल्लाह, व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा और आखिरत में भी हसना अता फरमा। अब यहां मजे की बात यह है कि दुनिया पहले है और आखिरत बाद में है ना। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, आप बढ़िया कमाएंगे नहीं तो बढ़िया पहनेंगे कैसे? आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? आप कमाएंगे नहीं तो आप जिस्म में ताकत आएगी कहां से? और मस्जिद में आने के लिए कपड़ा भी जरूरी है और जिस्म में ताकत भी जरूरी है। अगर किसी के पास पहनने के कपड़े ही नहीं है तो आप बताइए उस आदमी पर नमाज फर्ज है? हा? कोई आदमी मस्जिद आ ही नहीं सकता है, पांव में टांग में ताकत नहीं है, चल नहीं सकता वो, अब मस्जिद में आना उसके लिए जरूरी है? नहीं है ना। ये भी रब का निजाम देखिए, सुभान अल्लाह, रब का निजाम देखिए। हाँ दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, लेकिन दीन के लिए चाहिए। किसके लिए बोलिए? दीन के लिए चाहिए। क्या आप कमाओगे, नियत ये होगी कि भाई नमाज में 17 औरत फर्ज है, नमाज में 17 औरत फर्ज है। 17 औरत कहते हैं नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक इतना छुपाना फर्ज है। कोई आदमी अगर इतना छुपा करके नमाज पढ़ता है, नमाज हो जाएगी। नमाज भले इधर इमामा हो या ना हो, टोपी हो या ना हो, इधर कुर्ता हो या ना हो, कोई लंबा सा टुवाल अगर यहां से नाफ से लेकर के घुटने तक ऐसे बांध लिया है ना, खड़े होकर नमाज पढ़ लिया तो नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन किस सूरत में? जबकि उसके घर में कोई और कपड़ा ना हो, और कपड़ा है सब ठीक ठाक है, तो जितना बेहतर से बेहतर कपड़ा है आप वो पहन करके नमाज में आ जाइए। क्योंकि खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कुरान पाक की आयत पाक है। हर नमाज के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। जीनत का मतलब मेकअप नहीं, जीनत का मतलब यह है कि एक आदमी है तो मर्दाना लिबास होना चाहिए, मर्दाना लिबास होना चाहिए। वो लिबास पहन करके आओ कि जिस लिबास में आपको अपना मर्द होना महसूस हो रहा कि हाँ भाई आज मैं मर्द हूं, ऐसा लिबास पहन कर आओ। जिस लिबास को आप पहन करके पार्टी ज्वाइन करते हैं और अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, है कि नहीं, तो वो दिखाना चाहिए यहां पर। सुभान अल्लाह भाई, वो दिखाना चाहिए यहां पर। अल्लाह ताला उस
लिबास को पसंद फरमाता है। तो वही बात है कि अक्सर लोग दीन नहीं मांगते बल्कि दुनिया मांगते हैं। लेकिन अगर मिजाज में नरमी आ जाए ना और दुनिया में मांगे आप दीन के लिए, तो उस सूरत में दुनिया मांगना भी इबादत है। उस सूरत में दुनिया मांगना भी इबादत है। किसके लिए मांग रहे हैं आप? दीन के लिए ये मांग रहे हैं कि इतना होगा तो ये सारी बातें मुझ में आएंगी, इबादत अच्छे तरीके से मैं अदा कर पाऊंगा और हाजिरी अच्छी होगी, अल्लाह की रजा के मुताबिक हमारा अमल होगा, तो फिर दुनिया कमाना भी आपकी दीन में शामिल हो जाएगा। जैसे कि सही बुखारी में हदीस है, सबसे अफजल सदका क्या है? स्टेज में आलिम के ज़बानी ऐलान कराना, फलाना सेठ ने करोड़ रुपए दे दिया फलाना मदरसे को या मस्जिद को, इतना डोनेट कर दिया। सही बुखारी में हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं तमाम तर सदकात में अफजल तरीन सदका वह है जो आदमी अपने बाजू की मेहनत की कमाई से अपनी औलाद, अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाले। सुभान अल्लाह, ये अफजल तरीन सदका है। औलाद को, बीवी को खिलाना ये अफजल तरीन सदका है, इससे बेहतर कोई और सदका नहीं है। तो अगर आप नियत में ये शामिल कर लें कि मैं नौकरी कर रहा हूं इसी पर अमल करने के लिए, सुभान अल्लाह भाई, तो आपका नौकरी करना भी क्या हो जाएगा? इबादत में शामिल हो जाएगा। तो इस्लाम में नियत में जो है गुंजाइश बहुत है, नियत में गुंजाइश बहुत है। आप नियत को जितनी अच्छी चीजें इसमें शामिल कर पाए, आपके लिए गुंजाइश है, आप शामिल कर लें। शामिल करेंगे, अल्लाह ताला आपको उस नेक नियति पर सवाब अता फरमाएगा। जी, हदीस में आपको सुना रहा था ये हदीस जी। तो सरकार ने फरमाया फजर की 2 रकअतों को लाजिम कर लो कि उनमें बड़ी फजीलत है। सहाबा सरकार से दीन मांगने आते थे, दुनिया मांगने नहीं आते थे। एक और हदीस सुनाता हूं, ये तरगीब और तरहीब की हदीस है। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद तअदिलु सुलुसुल कुरआन व कुल या अय्युहल काफिरून तअदिलु रुबुअल कुरआन व काना यक़रउहुमा फी रकअतिल फज्र व क़ाला हातानि रकअतानि फीहिमा रुग़बुद दुरर। हजरत इब्न उमर रावी हैं, वो फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह भाई, यानी सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। बराबर का माना ये लेटर में नहीं, रीडिंग में नहीं, ये सवाब में। किसने बोलिए? सवाब में। यानी अगर कोई आदमी 1/3 कुरान पढ़े और एक जीनियस आदमी बैठा और सूरह इखलास पढ़ लिया, सरकार की हदीस कहते हैं दोनों को बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह भाई। हाँ, और कुल या अय्युहल काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। किसके? चौथाई कुरान के बराबर है। और इन दोनों को फजर की सुन्नतों में सरकार पढ़ते थे और ये फरमाते कि इनमें जमाना की रग़बतें हैं। सुभान अल्लाह, इनमें जमाना भर की रग़बतें। क्या मतलब? रग़बत का माना होता है दिल की ख्वाहिश, है ना, कल्बी मैलान। जैसे कि कोई जवान किसी के पास देखता है अच्छी बाइक, है ना, तो इसको रग़बत होती है मैं भी ले लूंगा, है ना। जो अच्छा है तो वो नौकरी करके लेता है, और जो बुरा है तो बाप की तिजोरी में डाका डालता है, ब्लैकमेल करता है बाप को, है ना, फिर जाके ले लेता है। दुनिया पाने की रग़बत, चाहत, है ना। अब इसमें मेरे आका क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह बोले भाई, अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते इसमें जमाने की रग़बतें हैं। दुनिया देख करके, कोई होता है ना भाई, आप चलते हैं, कोई अच्छी गाड़ी में जाता है, तो कोई आदमी सोचता है ना मेरे पास भी ये गाड़ी होती, इसका इतना बड़ा महल मेरे पास भी होता। बहुत लोगों की ये आदत है। अगर हम में कोई ऐसा आदमी है तो मैं को तौबा करो, कभी भी ये रग़बत नहीं रखना, क्योंकि हर बंदे को अल्लाह उतना दे देता है जितना उस बंदे के लिए फायदा मंद है। अगर किसी के लिए अमीरी फायदा मंद है, अल्लाह उसको अमीरी देता है, और किसी के लिए गरीबी फायदा मंद है, अल्लाह उसको गरीबी देता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को
وہی دیتا ہے جو اس کے لیے کیا ہو، بہتر ہو. سبحان اللہ تو بولے بھائی. ہاں تو جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہمارے لیے اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے، اور ہماری یہ للچائی نگاہیں دوسری چیز کو دیکھ کے کرتے نہیں ہم کو وہ مل جائے وہ مل جائے، نہیں بالکل نہیں. جو روکھی سوکھی آپ کے پاس ہے آپ اسی پر صبر کریں. کسی کی چمکتی کار دیکھ کر، کسی کا چمکتا محل دیکھ کر کبھی اس دل میں کوئی خواہش پیدا نہ کریں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کبھی یہ خواہش نہ ہو، بلکہ ہمیشہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے ہم اسی پر خوش ہیں. سبحان اللہ بولے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس وقت رب کی رحمت میں جوش آئے گا کہ بندہ کو روکھا سوکھا دیا ہوں، اور اسی میں کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو یہی دیا میں اسی پر راضی ہوں، تو ایسا رضامند بندے کو کیوں اور نہ دے دوں. پھر رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ہم جو بھائی ایک فقیر کو امیر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رحمت کی بارش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہر وقت صبر پر ہے نا آدمی کو ٹکا رہنا چاہیے، اڑا رہنا چاہیے. کسی کی بھی دولت دیکھ کر، کسی کی چمکتی گاڑی کار دیکھ کر کے ان آنکھوں کو حریص نہیں بنانی چاہیے. اللہ اکبر. اسی کو اب یہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ہے نا، کتنے لوگ ہیں، کتنی رغبتیں ہیں، کتنی خواہشات ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت اگر پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ تم کو ان تمام خواہشات سے بے نیاز کر دے گا. اور یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح صابر و شاکر ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، میں نے ان کے دل میں کبھی اس طرح کی خواہش نہیں پائی ہے. جتنا گھر میں ہے بندہ اسی پر صابر نظر آتا ہے. تو ہم بھی کبھی دنگ رہ جاتے ہیں، بھائی یہ آدمی للچاتا کیوں نہیں ہے، اس آدمی کے اندر حرص کیوں نہیں ہے. تب بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ نہیں صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور اکرام ہے. کیونکہ فجر کی 2 رکعت پڑھ لے گا تو اس دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی، آخرت کا حرص آ جائے گا. سبحان اللہ بولیں. آخرت کا حرص آ جائے گا. دنیا کا حرص بری چیز ہے، آخرت کا حرص اچھی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا کے حرص سے بچائے اور آخرت کا حرص عطا فرمائے. اب آئیے فجر کی 2 رکعت کی جو سنت ہے اس پر میں بات کر رہا تھا. ایک اور حدیث سن لیجئے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا رکعت الفجر ولو ترددکم الخیل. اس حدیث کو سمجھنا ہوگا. راوی حضرت ابو ہریرہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا اتنا بڑا اہتمام ہے. دشمن کے گھوڑے آ پڑے کا مطلب کہ کہیں آپ جنگ میں ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں فجر کی سنت، اور سنت پڑھتے پڑھتے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ دشمن کے گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آ رہی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، پہلے فجر کی سنت پڑھو. سبحان اللہ. یہ اس نماز کی اہمیت ہے، اور جس نماز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے اس میں فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو سنت نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہیں. ہاں، اور چونکہ میں نے اپنے شروع خطاب میں وعدہ کیا تھا کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے یہ چیپٹر یہیں پر بند کر رہا ہوں. کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے حضرات، آج کیا ہے، لوگ ہر معاملے میں دنیا کے معاملے میں آدمی قانون کو فالو کرتا ہے. نہیں، قانون کو آپ ڈی مارٹ جاؤ کہ کوئی بھی ڈی مارٹ جاؤ، اگر وہاں پر قانون لکھ دیا کہ آپ کو لائن لگا کے آنا ہوگا تو آپ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو. بلنگ کرنی ہے، آپ کو پیسہ دینا ہے، پیسہ لینے کے لیے لائن میں نہیں، پیسہ دینے کے لیے تو آپ فالو کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ دنیا معاملات میں، آفیسز میں بندہ بالکل ایک دم ہے نا اوبے لگتا ہے، فرما بردار لگتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں. دین کے معاملے میں ہر کوئی دیکھے گا کہ وہ آوارہ خیال کا ہے، آوارہ سوچ کا ہے. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے
یہ چاند کا مسئلہ ہے. آپ میرے معلومات کے مطابق کہہ سکتے ہیں مسلمانوں میں 40 سے 50% مسلمان آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں سعودیہ میں کل روزے ہیں، سعودیہ میں ہاں کل روزہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈیا میں پرسوں ہوگا. کوئی سعودیہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. وہ کیا کرتا نہیں کرتا ہے، اس نے تو آج کل مندر بھی بنا لیا، شراب کا اڈا بھی بنا لیا. بناؤ. غلط بول رہا ہوں میں؟ غلط بول رہا ہوں؟ بتائیے آپ. اس لیے کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی حاکم ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل قرآن و حدیث ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. سرکار کی زندگی ہے، سرکار نے جو فرما دیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. کسی ملک کو، کسی فاسق کو نہیں دیکھیں گے. ہاں اب بتائیں، یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، مسلمان اسی میں بے صبر ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ. جو میرا تجربہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے مجھ سے، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. چاند کے مسئلے میں بے صبر ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی سنتا نہیں ہے. میں گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں بھائی. عید کے لیے لوگ لڑ لیتے ہیں. ہاں اب بیچ میں کوئی عالم آ کے بتائے گا نا، کوئی عالم کا نہیں سنتا ہے، لڑ لیتے ہیں. ادھر سے ایک خبر آئی، کسی کے دوست نے فون میں بتا دیا بھائی ہمارے عید ہے، تو اس دوست نے اپنے دوست کے فون کی خبر کو لازم پکڑ لیا. وہ عید منا لے تو میں بھی بناؤں گا. اب اس کے جتنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایک طرف، ایک دوست نے دوسرے کو فون لگایا بھائی دلی میں نماز نہیں ہے، تو اس نے وہ پکڑ لیا. ارے بھائی بامبے میں نماز ہے، دلی میں نہیں ہے نا. دونوں کے فون سے یہ لڑائی ہو گئی. ارے صاحب چاند کا مسئلہ اتنا ایزی ہے، اتنا ایزی ہے. اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی شرعی مسائل میں چاند سے بدل کوئی اور مسئلہ بہتر ہے ہی نہیں ہے. یعنی آسان مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا ہے حدیث میں؟ سرکار نے یہ فرمایا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید پڑھو. یہ نا ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید پڑھو. چاند دیکھ کر، یہ لفظ دیکھ کر فرمایا. اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ چاند دیکھنا چاہیے. معلوم ہو گیا نہیں ہوا؟ شرعی نقطۂ نظر سے 5 مہینے کا چاند دیکھنا واجب ہے. کتنے بولیے؟ 5 مہینے کا چاند دیکھنا واجب بھائی، واجب ہے، ضروری ہے. ہم کو جنوری، فروری سب یاد ہے، لیکن ایک مسلمان نوجوان کو یاد ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. اگر ہم عربی مہینے کے نام لیں تو بولے کہ بابا یہ تو عربی بول رہا ہے، ایسا لگے گا. 5 مہینے کے چاند دیکھنا واجب ہے، لیکن یہ واجب کفایہ ہے. کیا بولیے؟ واجب کفایہ. یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، نہیں تو ہم سب گنہگار ہو جاتے. ہم سب کو گناہوں سے بچاتا کون ہے؟ ہم سب کو گناہوں سے علماء بچاتے ہیں. سبحان اللہ بولے کہ علماء کرام میں جو قاضی بنتے ہیں ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور کفایہ کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. شعبان کا چاند، رمضان کا، شوال کا، ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کا، یہ 5 مہینے ہیں. ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. اچھا یہ چاند ہلال، اس کو بولتے ہیں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ہلال. خالی ہلال ہی نہیں بولتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں. اس کا ایک نام قمر بھی ہے. کیا بولیے؟ قمر. مسجد قمر نہیں ہے، ہاں قمر. اور اس کا ایک نام ہے بدر. کیا نام ہے؟ بدر. چاند جب طلوع ہوتا ہے تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن کے چاند کو کہا جاتا ہے ہلال. کیا بولیے؟ ہلال. 3 دن کے چاند کو. پھر 3 دن سے لے کر کے 14ویں تاریخ تک کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بولے. معلومات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. 3 رات کے سے لے کر کے 14ویں رات تک کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے.
ہے نا. اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. بدر کا مطلب ہے مکمل چاند. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. جب چاند طلوع ہوا تھا تو بالکل ایک دم باریک سا, وہ بڑھتے 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 14ویں کو پورا ہو گیا, ہو کہ نہیں ہوا. پھر 14ویں شب میں پھر دھیرے 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 کم ہوتے 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 ہے نا 29ویں شب کو یا 30ویں شب کو پھر غائب ہو جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو جو آخری رات میں اس کو بولتے ہیں مہا. کیا بولتے ہیں؟ یعنی 29ویں شب میں یا 30ویں شب میں جو چاند ہو, جو ڈوب جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں مہا. اور 14ویں شب کے چاند کو بولتے ہیں بدر. حدیث کی کتابوں میں جو چاند دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کون ہوا چاند؟ وہ ہلال. کیا بولیے؟ جب طلوع ہوتا ہے نا, تو طلوع کو دیکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اور سرکار نے آسان کر دیا کہ بھائی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو. اس میں جنتری میں کیا لکھا گیا ہے, کیلنڈر میں کیا لکھا گیا ہے, ریڈیو میں کیا خبر آئی, اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے. نہیں صاحب, جنتری میں ایسا ہے نا صاحب, کوئی آدمی اگر جنتری پر عمل کرنے کو واجب سمجھے, ہے نا, نہیں جنتری میں لکھا کہ آج روزہ ہے, میں اسی کو ضروری سمجھتا ہوں, کیلنڈر میں ہے آج ہی روزہ ہے, بھلے چاند طلوع ہو یا نہ ہو, میں کیلنڈر ہی کو ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ روزہ رکھ لیا, تو وہ آدمی کافر ہو گیا. کیا ہو گیا بولیے؟ ہاں, کوئی جنتری کو, ریڈیو کو, کیلنڈر کو ضروری سمجھے کہ نہیں یہی واجب ہے, تو آدمی دین سے نکل جائے گا. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. سبحان اللہ بولے, چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے چاند دیکھنے کی تعلیم دی ہے ہمارا آپ کو. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جی. ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. راوی حضرت ابن عمر ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال, روزہ مطلب جب تک کہ تم چاند کو دیکھ نہ لو. چاند کو دیکھ نہ لو, اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند دیکھو پھر روزہ رکھو. ولا تفطروا, اور افطار مت کر, یا افطار کا مطلب ہم لوگ جو افطار کرتے وہ نہیں, ہمارا تھا عید فطر, اور عید مت منا حتی تراؤ, جب تک کہ چاند کو تم دیکھ نہ لو. فإن غم علیکم, یہ ہے مزے کی بات, فإن غم علیکم, اور اگر چاند تم پر غائب ہو, بادل ہو, فقدروا لہ, تو پھر مہینے کی گنتی پوری کر, مہینے کی گنتی پوری کر. اور ایک بخاری کی روایت میں, مسلم کی روایت میں سرکار نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. فلا تصوموا حتی تراؤ, تو جب تک کہ, یعنی اگر 29ویں دن میں اگر ہو تو اس وقت بھی تم روزہ مت رکھو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو. فإن غم علیکم, اگر 29ویں دن میں تم چاند دیکھنے گئے اور چاند تم پر غائب ہے, مطلب مطلع صاف نہیں ہے, بادل چھایا ہوا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ فأکملوا العدۃ 30, تو سرکار نے فرمایا کوئی لڑنا نہیں ہے, کوئی جھگڑنا نہیں ہے, 30 دن کی گنتی پوری کر لو, 30 دن کی گنتی پوری کر لو. کیونکہ اسلام میں مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے, 28 کا اور 31 کا نہیں ہوتا. اور ابھی ہم لوگ 28ویں کے مہینے سے چل رہے ہیں نا بھائی, فروری 28 بھی ہوتا ہے, 29 بھی ہوتا ہے, سال قبیصہ, سال غیر قبیصہ. ہاں, جب ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے تھے تو وہ یاد ہے ابھی بھی, تو اس حساب سے 28-29 کا ہوتا ہے. مذہب اسلام میں یہ سب بے توقع, یہ سب لگڑے مہینے ہوتے ہی نہیں ہیں. مذہب اسلام میں چاند کا مہینہ ہوتا ہے. سبحانہ بولیے, کس کا بولیے؟ چاند کا مہینہ ہوتا ہے, 29 ہوتا ہے اور 30 ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں
کتنے روزے پائے جی؟ 9 بار. بولیے کتنے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 9 بار روزے رکھے. 9 مہینے 9 بار رمضان سرکار کی زندگی میں آیا. اور ان 9 بار میں 30واں مہینہ رمضان کا 2 بار ہوا صرف. باقی جو 7 ہے نا وہ 7 بار 29واں ہوا ہے. کتنا بولیے؟ 7 بار سرکار کی زندگی میں رمضان 9 بار آئے. 9 بار میں خالی 2 بار 30واں ہوا اور 7 بار کتنا ہوا؟ 29واں ہوا. بہت لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا. 29واں ہونے کی بنیاد پر بولتے ہیں نا ایک روزہ ہمارا چھوٹ گیا, شرعی حکم لگ جائے گا. ایسا نہیں بولنا چاہیے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ ایسا بولتے تو آپ سرکار کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں. ارے بھائی جب مہینہ 29 کا ہے تو 29 روزے فرض ہے, 30 روزے فرض ہے نہیں ہے, 29 روزہ فرض ہے. 30 ہے تو 30 روزے فرض ہیں. جب اسلام میں 29واں بھی ہوتا ہے اور 30واں بھی ہوتا ہے تو اس بار اگر 29واں ہوا تو آپ کو کس نے یہ پرمیشن دیا کہ آپ بولتے جاؤ کہ نہیں صاحب اس بار ایک روزہ چھوٹ گیا؟ یہ سب مولویوں کی وجہ سے ہم لوگ کا ایک روزہ چھوٹ گیا. ہاں بیچارے مولوی کہیں بخشے نہیں جاتے ہیں, پورا دم ٹھوک دیتے ہیں. یہ سب مولویوں کی وجہ سے ہمارا روزہ چھوٹ گیا بولتے ہیں صاحب. بہت لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اسلام میں 29واں بھی ہوتا ہے اور 30واں بھی ہوتا ہے. میں نے سنایا نا سرکار کی زندگی میں 9 بار ماہ رمضان آئے, 2 بار 30واں ہوا اور 7 بار تو زیادہ تر 29واں ہی ہوا ہے. اس کا خیال رکھیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر چاند طلوع نہیں ہوا ہے. بائی ایگزامپل بنگلور میں بادل آ گیا, بنگلور میں بادل آ گیا, یہاں چاند نہیں دکھائی دیا, لیکن پڑوسی صوبے میں چاند دکھائی دیا ہے. تو شریعت نے وہاں پر بھی ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی وہاں سے جاؤ, یہاں سے جاؤ, آپ جو لوگ چاند دیکھے ہیں ان لوگوں سے آپ لکھ کر کے آؤ. اس کو بولتے ہیں شرعی شہادت. شرعی شہادت بولتے ہیں اس کو. اور آج کے ڈیٹ میں سیمینار ہوا ہے اس مسئلے پر کہ بھائی جیسے کہ آج یہاں پر چاند نہیں آیا اور حیدرآباد میں آ گیا ہے نا. چاند دیکھتے کب ہے؟ مغرب میں. اور نماز کب پڑھنا ہے بھائی؟ 8:30 بجے. 8-10 گھنٹے کا سفر ہے. یہاں سے کسی کو بھیجیں گے 8 گھنٹے میں, وہ جائے گا, پھر 8 گھنٹے میں 16 گھنٹے لگ جائیں گے, تراویح کو پڑھیں گے. ہاں تو اس کی آسانی کے لیے سیمینار میں ایک مسئلہ ہوا ہے کہ اگر 8 لوگ یا 12 لوگ جو دیندار ہوں, عالم فاضل ہوں, وہ اگر وہاں سے فون کر کے بتا دیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر چاند دیکھ لیا ہے, اس کا نام ہے خبر استفاضہ. خبر استفاضہ. تو شریعت میں یہ مانا جائے گا, شریعت میں یہ مانا, وہ 8 لوگوں یا 12 لوگوں کی فون کی وجہ سے یہاں پر بھی ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. اور 29واں جو ہوتا ہے نا, 29 جو تاریخ ہوتی ہے وہ شک کی تاریخ ہوتی ہے. حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس دن 29ویں دن روزہ رکھ لیا, مطلب 29واں کا چاند مان لیا اور 30 کے دن روزہ رکھ لیا, اور وہ شک کا روزہ ہے. کیا مطلب؟ بھائی آپ نے روزہ رکھا, کہاں رکھا؟ آپ نے چاند دیکھا کہ نہیں صاحب چاند تو نہیں دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ چاند نکل گیا ہو, ہم نے دیکھا نہ ہو. یہ شک. تو میں روزہ رکھ رہا ہوں آج, اگر چاند نکل گیا ہے تو میرا یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا, اگر چاند نہیں نکلا ہے تو میرا یہ روزہ نفل کا ہو جائے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ روزہ رکھنا حرام ہے, یہ روزہ رکھنا حرام ہے. جس نے یہ روزہ رکھ لیا وہ ابو القاسم کی مخالفت کی, یعنی حضور پاک کی اس نے مخالفت کی, سرکار کا انکار کیا. تو اسی لیے ان روزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا, وہ ضروری ہے, وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ گھڑی پر نگاہ ہے میری. سرکار نے شعبان کے آخری عشرہ کے روزوں سے منع فرمایا ہے. آخری عشرہ کا مطلب شعبان کی 20 تاریخ سے شعبان کی 30 تاریخ تک,
सरकार ने मना फरमाया, तो आप लोग शब्द हो जाएंगे, क्योंकि हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम में, अम्मा आयशा कहती है कि सरकार शाबान में इतने रोजे रखते थे कसरत से कि शाबान के रोजे को सरकार रमजान के रोजे से ज्वाइन कर दिया करते थे। तो ये सरकार का अमल है। एक तरफ सरकार ये कर रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। सरकार खुद अमल कर रहे हैं, रोजा रखते हैं, और सरकार ही आखिरी अशरा के रोजों से मना फरमा दिए हैं। तो ये हदीस क्या हो गई, टकरा गई। इसलिए कहते हैं मुहद्दिसीन से आपको राब्ता करना होगा, हदीस दानों से आपको हदीस सीखना होगा। मुहद्दिसीन ने कहा कि कोई टकराव नहीं हुआ, सरकार ने जो आखिरी 10 दिन में रोजा से मना फरमाया है, ये उन कमजोर लोगों के लिए कि अगर शाबान के आखिरी 10 दिन में रोजा रखेगा तो फिर रमजान में वो रोजा नहीं रख पाएगा, है ना। तो जो कमजोर लोग हैं उनके लिए मना है। सुभान अल्लाह भाई, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए मना है, और जो मजबूत आदमी है तो वो सरकार की सुन्नत पर वो अमल कर सकता है, और शाबान के मुकम्मल महीने में नहीं तो आधा महीने में रोजा रख सकता है, ताकि उनको आदत पड़ जाए रमजान के रोजों की। अल्लाह ताला हम सबों को अच्छी तरह से तैयारी की तौफीक अता फरमाए। एक मसला सुना दूं, ये बहुत लोगों के दिलों में है, क्या है, जुमा के दिन का रोजा। जुमा के, हाँ, एक साहब मुझे फोन भी करेगा, जुमा को रोजा रखना जायज है? मैं कहा बिल्कुल जायज है। नहीं है सर, वो ईद है, वो जुमा तो मोमिनों के लिए ईद है, और ईद को रोजा कैसे, ईद को रोजा जायज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अय्यामे ज़ियाफतुल्लाह, यानी वो ईद जो ईद का दिन अल्लाह की तरफ से मेहमानी और इनाम और इकराम का दिन है ना, उस दिन रोजा जायज नहीं है। और वो सिर्फ 2 ही ईद है, वो ईद फितर है और ईद बकर है। बकर ईद और ईद फितर, ये रमजान वाली ईद। बाकी जो जुमा को ईद कहा गया है ना, तो ये ज़ियाफतुल्लाह की बुनियाद पर ईद नहीं कहा गया है, बल्कि जुमा को ईद इसलिए कहा गया है कि हर मुसलमान जो 5 वक्त नहीं भी पढ़ता है ना, वो भी जुमा के दिन नहाता है, धुलता है, इत्र लगाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, और मस्जिद में आकर के जुमा पढ़ता है। सब लोग मिलते जुलते हैं, एक ईद का माहौल बन जाता है। सुभान अल्लाह भाई, तो इस हिसाब से जुमा को ईद कहा गया है। ज़ियाफतुल्लाह की बुनियाद पर ईद नहीं कहा गया जुमा को, जिसकी बुनियाद पर जुमा के दिन रोजा रखना जायज है। इस बार शाबान 15वीं शाबान जुमा को आ रहा था ना, इसलिए सवाल आया था। तो भाई जुमा के दिन रोजा रखना जायज है। अल्लाह ताला हम सबों को रोजे का इत्तेमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।